آپ امین ہیں, آپ صدیق ہیں, آپ محمد ہیں. ان سب لوگوں کے جواب سن کر اللہ کے نبی ایک لمحے کے لیے رکے. پھر انہوں نے ان سب سے کہا, اے لوگو, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس آنے والے عذاب سے جو بڑا سخت ہے, اور عبادت کرو اس رب کی جو ساری کائنات کا مالک ہے. یہ بات سن کر اچانک وہاں کی ہوا بدل گئی. چہروں پہ خاموشی کا چیختا سناٹا چھا گیا. لوگ ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے. یہ بات تو کبھی سنی نہیں. تو کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اپنے خداؤں کو ناراض کر دیں. اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوا, غصے اور نفرت سے بھرا ہوا. وہ چلایا, بھتیجے, تبا لکا علی ھذا جمعتنا. عربی کی اس عبارت کا مطلب تھا کہ کیا ناش ہو تیرا, ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ. کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا ہے؟ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا ابو لہب تھا. اس کی بد دعا آسمان سے ٹکرا کر واپس اسی پہ آ گری. اس کے نصیب کے پنوں میں جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات نہیں بتائی. اسکالرز کہتے ہیں اگر یہ سورت اسی وقت نازل ہو جاتی تو مکہ کے لوگ کہتے اس پر کیسے بھروسہ کریں, وہ اپنوں کی برائی کرتا ہے. اس دور میں چاچے کا رتبہ باپ کے برابر ہوتا تھا, اسپیشلی جب سگا والد انتقال کر گیا ہو. وقت گزرتا گیا. اللہ کے نبی جگہ جگہ گھوم گھوم کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا میسج پہنچاتے رہے. لیکن ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا. اب یہ کون سی نئی شاعری لے آیا ہے؟ یہاں تک کہ بازار کے آوارہ لڑکوں کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتا اور کہتا کہ آپ کو پتھر مارو. اس کا ظلم یہاں پر ختم نہیں ہوا. اس کی بیوی ام جمیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے نئے طریقوں سے پریشان کرتی. آپ سب تو مکہ کے بڑے سردار ہیں, پھر احمد کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح کہا, بائیکاٹ کرو اس کا. ہاں بوائیکاٹ کرو اس کا. صحیح کہا. ہاں بائیکاٹ کرو اس کا. حد تو تب ہو گئی جب اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دو. تمہارا چہرہ بھی مجھ پر حرام ہے اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا. بابا, ہم آج ہی انہیں طلاق دیتے ہیں. کیونکہ ان دونوں کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں, ام کلثوم اور ام رقیہ. ارے مکہ والو, میرے بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے, دیوانہ. اس کی بات مت سننا. جب اس کا ظلم حد سے پار کر گیا, اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 10ویں سال سورۃ لہب نازل فرمائی. ابو ہادی, ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.